کراچی میں جو بدامنی تھی وہ بدامنی اپنا خوف بٹھانے کے لیے قائم کی گئی تھی کہ ہمارا خوف لوگوں پر قائم رہے، اور اس کا ہی نتیجہ تھا کہ اچانک نامعلوم مسلح افراد کہیں بھی نمودار ہوتے تھے اور گولی مار کے چلے جاتے تھے اپنا خوف قائم کرنے کے لیے۔ اس آڑ میں بہت سارے لوگوں نے اپنے مقاصد بھی حل کیے، کسی نے ذاتی دشمنیوں کو بھی اس پردے میں، اس آڑ میں نمٹایا، لین دین کے کئی تنازع اس سارے معاملے میں۔ بطور کرائم رپورٹر کے میں نے بہت سارے ایسے انسیڈنٹ کور بھی کیے اور ان کی اندرونی کہانیوں تک بھی پہنچا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو نقصان ہوا، جو یہ میرا خیال ہے، آپ اس سے متفق ہوں بھی نہ بھی ہوں، کہ کراچی میں جو بین الشخصی اعتبار تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ میرے نزدیک سب سے بڑا نقصان تھا اور ہے۔ کراچی کا ایک رہنے والا دوسرے رہنے والے سے محبت کرتا تھا، کراچی میں رہنے والا ہر فرد ایک دوسرے کا خیال رکھتا تھا، کراچی میں رہنے والا ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک تھا۔ اب نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہ جو جسے کہنا چاہیے کانفیڈنس ڈیفیسٹ جو ہے، جو اعتماد کا فقدان پیدا کیا سیاستدانوں نے، جو کسی نے نعرہ لگایا، کسی نے کوئی نعرہ لگایا، کسی نے کوئی نعرہ لگایا، اور اس کے نتیجے میں لوگوں میں اعتماد کا فقدان پیدا ہوا، میرے نزدیک یہ سب سے بڑا نقصان تھا اور ہے۔ تمام مایوسیوں کے باوجود، تمام خوف کے باوجود، تمام جسے ڈر خوف کے باوجود بھی امید نہیں چھوڑی۔ امید کی اس آخری کرن کا نتیجہ ہے کہ آج کراچی کی صورتحال بہت ہی بہتر ہے گزرے ہوئے کل کے مقابلے میں۔ اس کا کریڈٹ بہت سارے لوگ اور بہت سارے حکمران اور بہت سارے سیاستدان اور بہت سارے ادارے لیتے ہیں، لیکن یہ کراچی کے لوگوں کی جو امید تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ کراچی ریہیبلیٹیٹ ہو گیا بہت کم عرصے میں، ورنہ 30 سال 35 سال تک تباہی اور بربادی جس شہر نے بھگتی ہو، وہ چند برسوں میں ریہیب ہو جائے اور ملک کے ٹیکس میں 70% اور صوبے کے ٹیکس میں 90% حصہ ملانے والا شہر، پھر یہ شکوہ تو بنتا ہے نا کہ صاحب میں اتنے پیسے کما کے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے یہ سب میرے بھائی ہیں، میں اپنے بھائیوں کو کھلانے پر اعتراض نہیں کر رہا، لیکن صاحب مجھے بھی تو 2 روٹی کھانے کا اختیار دیا جائے۔ ہماری حکومتوں کو یہ آگے بڑھ کر، دیکھیں اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا، حکومت سندھ کو یہ آگے بڑھ کر اپنا فرض ادا کرنا پڑے گا کہ اگر وہ کراچی کو سندھ کا دارالحکومت تصور کرتے ہیں تو کراچی کو کراچی سمجھنا پڑے گا۔ یہ عجیب ہمارے کچھ لوگوں کی، کچھ سیاسی لوگوں کی منطق ہے کہ کراچی سندھ کا دارالمقام تو دارالخلافہ تو ہے، یہ دارالحکومت تو ہے صوبے کا، لیکن سہولتیں اس کو نہیں دیں گے، نوکریاں یہاں نہیں دیں گے، یونیورسٹیاں یہاں نہیں دیں گے، کالج یہاں نہیں دیں گے۔ کیوں؟ ایک کیوں جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے سید مراد علی شاہ کے لیے بھی، آصف علی زرداری کے لیے بھی، بلاول بھٹو کے لیے بھی، ان تمام لوگوں کے لیے کہ وہ جو سندھ کی ملکیت پر تو کہتے ہیں کہ یہ سندھ کا دارالخلافہ ہے، تو بھائی سندھ کے دارالخلافے کے ساتھ سلوک بھی دارالخلافے والا کرنا ہے نا بھائی۔ حکومت سندھ اور کراچی کے منتخب لوگ جو متحدہ قومی موومنٹ سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے ملی بھگت کی، اور ملی بھگت کرنے کے ساتھ اس شہر کے ساتھ وہ برا سلوک کیا جو آج ہم سب بھگت رہے ہیں اور آئندہ کئی برسوں تک بھگتیں گے۔ کوئی سڑک ایسی نہیں جو ٹوٹی ہوئی نہ ہو، کوئی گٹر ایسا نہیں جو ابلا ہوا نہ ہو۔ جس گھر میں ایک خاندان کے رہنے کی گنجائش تھی،
اب وہ کم سے کم 4 منزلہ ہے اور زیادہ سے زیادہ 8 اور 10 منزلہ ہے۔ تو جس مکان میں یا جس بستی میں 120 گز کا گھر تھا، اب وہاں 120 گز کے گھر پر ہر 120 گز کے گھر کے 4 منزلیں ہو گئی ہیں، یعنی ایک خاندان کے بجائے 4 خاندان کم سے کم رہ رہے ہیں، اور اگر زیادہ ہیں تو اس سے بھی زیادہ رہ رہے ہیں۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے لیاقت آباد میں 60 اور 80 گز کے مکانوں پر 5-5، 6-6، 8-8 منزلیں بنی ہوئی ہیں۔ جب ایک خاندان کی جگہ پہ 4 خاندان رہیں گے تو پانی کی قلت ہوگی، گیس کی قلت ہوگی، بجلی کی قلت ہوگی، اور جو گٹر کی لائن چونکہ وہی پرانی ہے تو اس میں وہ جگہ نہیں ہوگی تو گٹر ابل جائے گا۔ پھر جب موٹر سائیکلیں اور کاروں کی تعداد بڑھے گی تو ٹریفک کی روانی مسدود ہو جائے گی، خلل پڑے گا، جو تیز ٹریفک چلتا تھا وہ سلو ہو جائے گا، آہستہ ہو جائے گا۔ اس شہری مدنیت کی طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دی۔ اچھا توجہ کون دیتا اور کیوں دیتا؟ بھائی لاکھوں کروڑوں روپے کی رشوت کا معاملہ ہے آج بھی۔ دیکھیے یہ پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ جب تک اسمبلی سے باہر ہوتے ہیں یہ کراچی کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور وہ سندھی لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ نہ پیپلز پارٹی سندھیوں کے درد کا درما ہے، نہ متحدہ قومی موومنٹ کراچی کے لوگوں کے درد کا درما ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم الگ صوبہ بنائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم سندھ کی ایک ذرے سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ کنفلکٹ ہو جاتا ہے، نفرتیں پھیل جاتی ہیں، اور اس نفرت کا شکار کون ہوتا ہے؟ میں اور آپ، عام آدمی شکار ہوتا ہے۔ آج اللہ کا فضل ہے ہمارے سندھی بھائیوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہمارے کراچی کے بھائیوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ شاید وہ اس جھانسے میں نہ آئیں، اور تاریخ اور وقت نے یہ دکھایا ہے کہ یہ اردو اور کراچی کی بات کر کے اور یہ سندھی اور سندھ کے حقوق کی بات کر کے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے، اور یہ کراچی جیت کے اور وہ سندھ کا دیہی علاقہ جیت کے اسمبلی میں ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک دوسرے کی محبتوں میں مبتلا ہو کر بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ اور بھائی جب اسمبلی میں بھائی بھائی بن جاتے ہو تو سڑک پر بھائی بھائی کیوں نہیں بنتے؟ یہ پیغام ہے کراچی کے رہنے والے ان تمام لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے حقوق کا دفاع کریں اور ان مفاد پرستوں سے جان چھڑائیں۔ ارے بھائی آپ لوگ اس شہر کے مالک ہیں، آپ لوگ اس شہر کے وسائل کے مالک ہیں، آپ سڑک پہ بھائی بھائی بن جائیں، یہ مفاد پرست خود بھاگ جائیں گے اور یہ ملک سے بھاگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس ساری صورتحال کو بہت ہی اختصار کے ساتھ، بہت ہی یعنی جسے کہنا چاہیے کہ ون لائنر یہ ہے کہ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے۔ تو میں کراچی کے رہنے والے تمام بھائیوں، چاہے کوئی بھی زبان بولتے ہوں، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے سے بات کریں، ہر موضوع پر بات کریں۔ زمانے بھر کا غم اور ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے۔ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں۔